واقعی اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کا انتظار نہ کریں، کسی کے ٹوکنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ خود اپنے گھروں پر کنٹرول کو رکھو۔ تو میرے پیارے، آج جو یہ موبائل ہے نا، جتنا فائدہ دیا ہے اس سے زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ ہوتا کیا ہے موبائل کے ذریعے؟ ذرا یہ آخری جملے میری تقریر کی سن لیں آپ میری بات، کیونکہ یہ بات کڑوی ضرور میرے کسی بھائی کو لگے گی، اور لگے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ یہ پیغام ہے، میرا کام ہے محبت کا پیغام عام کرنا، اپنے بھائیوں کو صحیح بات بتانا، اس لیے کہ کل بروز قیامت تم نہ کہہ سکو کہ مولا ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم اس بارے میں نہیں جانتے تھے۔ میرے بھائی بتاؤ، یہ اتنے بڑے جو موبائل چل رہے ہیں، ہم سب لوگ اس موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، کوئی جائز طور پر استعمال کرتا ہے، کوئی غلط استعمال کرتا ہے۔ حالات اس موبائل نے اتنے بگاڑ دیے، نوجوانوں کے تو ہاتھ میں ہے ہی موبائل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا دیکھتے ہیں، ہمارے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم موبائل خوشی سے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہائی اسکول پاس ہو جا ہم تجھے موبائل دے دیں گے، انٹر کر لے ہم تجھے بڑا فون دے دیں گے۔ میرے بھائی بتاؤ، کیا اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کیا اس کی کمپنیاں چل رہی ہیں، اس کا کون سا کاروبار چل رہا ہے جو تم بیٹی کو موبائل دے رہے ہو؟ ارے تم وہ بیٹی کو موبائل نہیں دے رہے ہو، بلکہ اس کی دنیا آخرت دونوں تباہ کر رہے ہو۔ اس کا کون سا کام ہے بتاؤ؟ کون سے اس کا کوئی کمپنی میں کام کر رہی، کمپنی میں کام چل رہا ہے اس کے؟ ارے بھائی گھر کا فرد رکھے، والد رکھے، ضرورت ہے تو بھائی رکھے، ضرورت ہے تو بھائی رکھے، لیکن بیٹیوں کے پاس موبائل کا کیا کام ہے؟ لیکن حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے، ہم روتے ہیں اسی بات کر کے، ہم پریشان ہیں، اس ساری پریشانی کا سبب ہم خود ہیں۔ تو یہ پیغام ضرور لے کر کے جائیں، خدا را اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں سے فون ضرور لے لیں، ان کو فون نہ دیں، فون بالکل نہ دیں، یہ زہر قاتل ہے فون۔ جانے کتنی عزتدار لوگ، نہ جانے کتنے عزتدار لوگ جن کو ایک عزت ہوتی ہے بستی میں، لیکن اس فون کے ذریعے کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ انہیں گلی سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے آنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ سر جھک جاتا ہے۔ جو پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے وہ بندوں کے آگے جھک رہی ہے۔ اللہ ذرا محسوس کرے، آپ سب محسوس کریں اس بات کو، یہ محفل ضرور چھوٹی ہے، قسم خدا کی اگر ہم میں سے ایک نے بھی عمل کر لیا تو یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا، میرا آنا بھی کامیاب، آپ کا بیٹھنا بھی انشاءاللہ کامیاب۔ گھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ تو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں، پریشانی آئے تو ہم اس سے دعا نہ کرائیں، ہے نہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت آپ دعا کر رہے ہیں، اچھا جس کو پریشانی ہوتی ہے، جو مصیبت میں ہوتا ہے، تو جو مصیبت زدہ ہوگا، آپ مجھ سے اپنی پریشانی اگر شیئر کریں تو کیا مجھے وہ دکھ ہوگا جو آپ کو اپنی پریشانی سے، وہ فیلنگ میرے اندر آئے گی؟ نہیں آئے گی، وہ میں محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اچھا طریقہ بتاؤں، تم ادھر ادھر نہ بھٹکو، اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے نا تو جا کر کے مسجد میں چلے جانا وضو کر کے، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے رب کی بارگاہ میں گریہ جاری کرنا، کہنا مولا تیرے محبوب کا وسیلہ دے کر کے اپنی پریشانی کہہ رہا ہوں اس کو دور فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی دور تو نے اگر رب کی بارگاہ میں آنسو تیرے آنکھ سے نکل گیا نا، تو میرا رب تو اتنا رحیم ہے، میرا رب تو اتنا کریم ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ جتنا کریم رب ہے، جو اتنا کریم رب ہو، بھلا وہ کب نا امید ہم ہو سکتے ہیں؟ جب پریشانی آئے نا تو در نہ پھٹکو، بلکہ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کے حبیب کا وسیلہ پیش کرو، تمہاری دعائیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اور یہ جشن غریب نواز بھی رکھا گیا ہے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے حالات یہ ہے، حالات کیا ہے کہ ہمیں ایک کو راضی کرتے ہیں۔ بڑا اچھا فارمولہ دے کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے، زندگی کبھی بھائی روٹ گیا تو بھائی کو منا رہے ہیں، کبھی بیٹا روٹ گیا تو بیٹے کو منا رہے ہیں، کبھی پڑوسی روٹ گیا کبھی پڑوسی کو منا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کبھی اس کو راضی کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ میں ایسا فارمولہ دے کر کے جا رہا ہوں، کسی کو راضی نہ کرنا پڑے گا، سب راضی ہو جائیں گے۔ ارے تیری عمر کٹ جائے گی لیکن سب کو راضی نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس دن تو رب کو راضی کر لے گا اس دن سب خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب خود بخود راضی، زندہ باد۔ شرط یہ ہے کہ تو
اپنے رب کو راضی کر لے، سب خود بخود راضی ہو جائیں۔ اب رب کو راضی نہیں، سب کی ناراضگی کی فکر ہے، ہمیں اپنے رب کی ناراضگی کی فکر نہیں ہے، نہیں ہم اپنی رب کی ناراضگی کی فکر نہیں۔ یہ جشن غریب نواز منایا گیا، تسلیم بھائی نے منعقد کیا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور کون غریب نواز؟ جن کی زندگی، جن کا عقیدہ کتنا پختہ تھا۔ معلوم ہے شہاب الدین غوری نے کتنے حملے کیے ہندوستان پر؟ کئی حملے کیے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز، جو لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ آتنکوادی ہیں، ہم کہتے ہیں سنو، مسلمان ہی نے تو دنیا کو آتنک کو مٹایا ہے، اسلام ہی نے آتنک کو مٹایا ہے۔ آ کر کے یہ آتنک نہیں تھا بچیوں کو گاڑا جاتا تھا زندہ، یہ آتنک نہیں تھا نردوش کو جلایا جا رہا تھا، یہ آتنک نہیں تھا بھائی۔ مرا شوہر ہے، بیوی کا کیا حق ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کو برا جانا جاتا تھا، منحوس جانا جاتا تھا، اس کو جلایا جاتا تھا، اس کو جلایا جاتا تھا۔ تو آتنک وہ تھا، آتنک یہ نہیں ہے، بلکہ جب اسلام آیا تو اسلام میں اپنا ہو یا بیٹا نہ ہو، سب کو سینے سے سبحان اللہ، زندگی کا طریقہ دیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا، سب کو بتایا کہ کیسا پہننا چاہیے، کیسا رہنا چاہیے، کیسا چلنا چاہیے، کیسا کھانا چاہیے، اسلام نے بتایا۔ آج جو کہتے ہیں نا تلوار کے زور پہ، ہمیں تلوار کے زور پہ نہیں، دیکھ لے شہاب الدین غوری کی فوج پسپا ہو کر کے جا رہی ہے۔ جب یہ فوج ادھر فوج پسپا ہو کر کے واپس جا رہی تھی، ادھر سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے۔ بولے سبحان اللہ، بے شک ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو رہے تھے، سپاہیوں نے دیکھا کوئی بزرگ جا رہے ہیں، چہرے پر داڑھی ہے۔ آج تو مسلمانوں کی فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا، سفر میں جاتے ہیں نا پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے، ایک سیاہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا مسلمان ہے غیر مسلم ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جب انہوں نے فوج پسپا ہو کر کے جا رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کوئی بزرگ داڑھی والے جا رہے ہیں، روکا، کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہندوستان، کہا ہندوستان کے حالات مسلمانوں کے موافق نہیں ہے، وہاں کی ہوا مسلمانوں کی مخالف ہے، آپ کا جانا بہتر نہیں ہے۔ تو سرکار غریب نواز نے انہیں جواب دیا، اور کتنا پیارا جواب دیا۔ کہا سنو، کہا کیوں؟ کہا اس لیے، کہا کیوں نہیں جاؤں؟ کہا اس لیے مت جاؤ کہ مسلمانوں کی فوج پسپا ہو چکی، شکست کھا چکی ہے، وہ لوگ مسلمانوں کو دشمن ہیں، اس لیے تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن سرکار غریب نواز نے فرمایا سنو، تم جو گئے تھے، تم تلوار کے زور پر، تلوار کی طاقت کی بنیاد پر گئے تھے، تم تلوار کے سہارے گئے تھے۔ معین الدین چشتی تلوار کے سہارے نہیں جا رہا ہے، بلکہ اپنے پروردگار کے سہارے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک تلوار کے سہارے نہیں، اپنے پروردگار کے سہارے جا رہا ہے۔ اور جب آئے تو معلوم ہے کیا ہوا؟ سب سے پہلا پڑاؤ دہلی راجہ کھانڈے راؤ تھا، اس کے محل کے برابر میں کیا، اس کے محل کے برابر میں پڑاؤ کیا۔ اور جب پڑاؤ کیا محل کے برابر میں، جبھی تو قرآن نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی حزن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہے یہ ڈرتے نہیں اللہ والے کسی سے، کیونکہ جو رب کی بارگاہ میں سر جھکا کرتا ہے کسی دنیا دار کے آگے نہیں جھکا کرتا ہے۔ اب آئے تو راجہ کے محل کے برابر میں، اب راجہ کے محل کے برابر میں تو لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے۔ اپنی یہاں بھی ہوتا ہے، اگر کوئی مانگنے والا کوئی آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، کوئی سوال کرنے والا سائل آ جائے، تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ پیچھے پیچھے اس کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پیچھے پیچھے اگر کوئی پاگل آ جائے نا، اس کے پیچھے لوگ ڈیلے مارنا شروع کر دیتے ہیں، خدارا ایسا مت کیا کرو، ایسا مت کیا کرو۔ اس کی وجہ ہے، میں نے ایک کلپ دیکھی، اس کے اندر کسی نے انٹرویو لیا، ایک بچہ تھا چھوٹا سا جس کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، کسی وجہ سے جل گیا، لوگ اس کی گٹی مارا کرتے تھے۔ تو اس نے انٹرویو لیا ایک پترکار نے، اور اس نے کہا کہ یقین جانو جب میں نے سنا نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے جو بچے نے لفظ کہے تھے، کیونکہ رب نے جیسا چاہا جس کو جیسا بنایا، بھئی اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہیں،
کسی کے ہاتھ نہیں ہے یا کسی کے پاؤں نہیں ہے، اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو تم اللہ کا تو شکر ادا کرو، لیکن اس کا تمسخر، اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی تضحیق نہ کرو، اس کی توہین نہ کرو۔ تو اس بچے نے کہا، اس بچے سے پوچھا بتاؤ یہ تمہارا چہرہ پورا جلا ہوا ہے، تم بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، کیسا فیل ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کیسا ہی نہیں، میرے رب نے مجھے بنایا ہے، جیسا بھی بنایا ہے میں خوش ہوں، میرے رب نے مجھے اچھا بنایا ہے، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی تقویم پر پیدا کیا۔ اللہ اکبر، وہ قرآن کا فرمان ہے، کیونکہ ہم نے انسان کو اچھی تخلیق پر پیدا کیا ہے، اچھی تقدیم پر پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے رب نے جیسا بھی بنایا ہے میں اس سے سنتشٹ ہوں، میں مطمئن ہوں، میں خوش ہوں، لیکن ہاں میں جب جاؤں گا دنیا سے تو رب کی بارگاہ میں ایک شکایت ضرور کروں گا، اپنے نبی کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو کہوں گا کہ یا رسول اللہ تم آپ کی امت نے بڑا پریشان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا نبی کی بارگاہ میں اگر پہنچ گیا وہ نبی کی بارگاہ میں نبی کے امتیوں کی شکایت کروں گا، کہوں گا تمہاری امت نے ستایا ہے، وہ مجھے ڈیلے مارا کرتے تھے، مجھے پتھر مارا کرتے تھے، مجھے پاگل سمجھا کرتے تھے۔ اللہ خدا را جب کوئی جائے نا تو اس کو پاگل سمجھ کر کے کنکر نہ مارا کرو، اس کو چھڑکا نہ کرو، بلکہ دیکھو نبی کی بارگاہ میں ایک مدینے کی عورت آ گئی جو پاگل عورت تھی، کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میرے نبی صحابہ کی جھرمٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھا کہ وہ عورت آتی ہے، آ کر کے مسجد نبی کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ادھر کیسے کھڑی ہوئی؟ سرکار اٹھے، ضروری بات چل رہی تھی لیکن اس کی بات سننے کے لیے پہنچے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عورت تو دیوانی ہے، یہ پاگل ہے، اس کی بات کیا سنیں گے؟ نہیں میرے نبی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد وقت زیادہ لگ گیا، وقت اتنا لگ گیا کہ تیزی کی دھوپ تھی، اپنی طرح دھوپ نہیں ہے جو اپنی اتنی تیز، عرب میں اس سے زیادہ تمازت ہوتی ہے، دھوپ کے اندر زیادہ تیزی ہوتی ہے، زیادہ شدت ہوتی ہے، شدت کی دھوپ تھی، گرمی کی وجہ سے دونوں عالم کے مختار کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس کی پوری بات سن رہے تھے۔ جیسے اس کی بات مکمل ہوئی، نبی جب صحابہ کی جھرمٹ میں پہنچے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو پاگل عورت ہے مدینے کی، آپ اس کی بات اتنی دیر تک آپ دھوپ میں کھڑے رہے، اس پاگل کی بات سن رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اتنا کہا، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر خبردار ہو جاؤ، اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو پاگل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا معلوم ہے عمر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں معلوم ہے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر اگر اس کی بات کو تمہارے سامنے کہہ دیا جائے تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ مدینے میں کوئی بھی میری بات سننے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ مدینے میں کوئی میری بات نہیں سنتا ہے، کیا تم بھی نہیں سنو گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ارے پریشان نہ ہو، میں محمد دنیا میں بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آیا ہوں، بے چاروں کا چارہ بن کر کے آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ بے شک۔ میں تیری بات نہیں سنوں گا، اگر میں تیری بات نہیں سنوں گا تو تیری بات کون سنے گا؟ میں تو تم ہی لوگوں کی تو بات سننے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں، کسی کو طنز نہ کیا کریں، کسی کے میلے کپڑے دیکھ کر کے اس کو جج نہ کریں، جانچے نہیں، کم کرنا ہو سکتا ہے وہ نیکیوں میں ہم سے آگے ہو سکتا ہے، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے ہو۔ تو پیارے اپنی زندگی گزارو تو یہ مذہب اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزارو۔ جب دنیا سے جاؤ نا، جب دنیا سے ہمارے جنازے اٹھے تو لوگ یہ نہ کہیں ایک بے ایمان جا رہا ہے، لوگ یہ نہ کہیں ایک سود خور کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ یہ نہ کہیں یہ شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، سٹے باز کا جا رہا ہے، جواری کا جا رہا ہے، والدین کے نافرمان کا جا رہا ہے، بلکہ یہ نہ کہے، بلکہ دنیا یہی کہے کہ مصطفیٰ کے وفادار کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے عاشق کا جا رہا ہے۔ اور امام عشق و محبت کی بولی میں ہمارے جنازوں پر یہ صدا
نعرے بلند ہو کہ حبیبی یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رہا غیر سے کام الا الحمد میں دنیا سے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر آج لے بنا آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا سب قدر ثانی کے سب جو اغلاط ہو گئے ہوں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیٹھے رہیں اس کے بعد بھی تھوڑی دیر اور جلسہ چلے گا مفتی عامر ظفر پڑھیں گے ایک چھوٹی